تو آپ کا نوجوان بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ نے جو ایام میرے والد صاحب کے ساتھ گزارے 40 برس تک وہ کوئی اچھے نہیں تھے، بڑے ہی محبوس رہیں، یعنی وہ گھٹن زدہ ماحول میں رہیں تو میرے یہ والد کے اتنے ساتھ۔ بڑے کس طرح ہوئے؟ پڑھ لکھ گئے، ان کو اچھا لکھایا، پڑھایا، کھلایا، پہنایا، ان کے لیے گھر خرید کر دیا، سارا کچھ کو، گاڑیاں تک ان کو لے کر دی. تو یہ ظلم کیا ہے میں نے ان کے ساتھ. میں خود پیدل پھر رہا ہوں، میں خود کرائے کے کسی گھر میں کسی کے پاس رہ رہا ہوں، سب کچھ ان کو دین کے حوالے کر کے السلام علیکم کہہ کے آگے. تو میں برا آدمی ہوں، اتنا برا آدمی ہوں کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی بھی میں کرائے کے گھر میں یا ایک کمرے میں رہ رہا ہوں، اور میرے پاس وہی 3-4 سوٹ ہوں گے، 4 کپڑے ہوں گے. میرے 2 سال ہو گئے، میرا خیال ہے میں نے کوئی شرٹ نہیں خریدی. تو سارا کچھ تو ان کو دیا نا، ان کے لیے کیا، ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، ان کو اچھے سے ایک وقت کا وہ بتا دیں زندگی میں. چھوٹے بڑے ہوئے جب سے میری شادی ہوئی، میرا خیال ہے تو کچھ 40 کے قریب تو 40 برس کے ہو گئے ہوں گے. کسی دن مجھے بتائیں وہ بھوکے سوئے ہوں یا انہوں نے کوئی برا کھانا کھایا ہو. تو اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بندے کے اختیار میں کیا ہے؟ دیکھیں ایک والد کو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ بچے جوان ہوں گے تو دست و بازو بنیں گے، بڑھاپے کا سہارا وہ بنیں بھی گے. میں نے ان سے نہیں کہا، وہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے دست و بازو بنو، چونکہ ابھی میں اس قابل ہوں الحمدللہ. اور مجھے میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ مرتے دم تک، آخری سانس تک مجھے اب کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنے بچوں کا بھی مجھے محتاج نہ کرنا. مرتے دم تک میری یہی دعا رہی ہے اپنے رب سے کہ مجھے یا اللہ اپنے بچوں کو بھی محتاج نہ کرنا، چونکہ میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا سوائے تیرے. کوئی پتہ نہیں ہوتا بندے کی کیا صاحب ہوتا. آپ ایک شکستہ حال گھر اور کمرے میں رہ رہے ہیں، کس نے اور میں نے کہا؟ وہ ویژولز دیکھے ہیں، تو سو آپ کا واٹ؟ رہن سہن دیکھا ہے. ہاں تو سو واٹ؟ میرا ایک لیجنڈری آرٹسٹ، میرے ملک کا ایک صدارتی ایوارڈ یافتہ، ملینیم ایوارڈ اس کو ملا، So what؟ وہ آن ہے، بان ہے، شان ہے، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت سے لوگوں کی انسپریشن ہے. آپ نے What has happened جب to you, میں sir? پرائڈ آف پرفارمنس نہیں تھا، جب میں بڑا ایکٹر بھی نہیں تھا، اور جب میں شروع میں لاہور آیا تھا، پشاور میں آئی واز اے سپر اسٹار، لیکن پشاور چھوڑ کے میں لاہور جب آیا تو یہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، نہ میرا کوئی عزیز تھا، رشتہ دار نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا. تو میں ایک جگہ پہ، یہ اچھرے کے پاس، وہ بھینسوں کا ایک باڑہ ہے، بھینسیں وہاں پہ، گھوڑے، بھینسیں، گائے وغیرہ جو ہے، تو وہاں پہ ایک کمرہ تھا. وہ ایک بندہ اس کے دیتا تھا 50 روپے، اس میں وہ رہتا تھا کرائے پہ. تو میں نے اس کے ساتھ شیئر کر لیا تھا 25 روپے، وہ دیتا تھا 25 میں دیتا تھا. اور کئی دن وہ، اس کے پاس چارپائی تھی، ایک ہی چارپائی تھی، اس پہ وہ سوتا تھا، میں زمین پہ سوتا تھا. میرے پاس زمین پر بچھانے کے لیے چٹائی نہیں تھی، کوئی چادر نہیں تھی. گرمیوں کے دن تھے تو میں زمین پہ ٹھنڈی لگتی تھی کیونکہ کچی زمین تھی، اس پہ میں سوتا رہا ہوں. پھر ایک دن کچھ عرصے بعد میری ماں ڈھونڈتی ڈھانٹتی آئی، وہ بیچاری اللہ جنسیب کرے روتی رہی. اینی وے میں نے اس کو کہا کیا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چپ، یہی ہے، یہیں سے میں نے بڑا آدمی بننا ہے، یہ میری ابتدا ہے. کیونکہ ہر بڑے آدمی کی ابتدا یہی ہے. کوئی گھر سے جو ہے نا، کسی فیوڈل کا بیٹا، کسی بادشاہ کا بیٹا جو ہے نا، وہ بڑا آدمی نہیں بنا. سارے چھوٹے چھوٹے میرے جیسے بندے. تو میں آپ کو یہیں سے ایک بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا. تو کہنے لگی. پھر وہ بیچاری جا کے، میں نے سمجھ کوئی وہ ایک گدا ودا لے آئی بچھانے کے لیے اور ایک چادر وغیرہ. اس نے کہا زمین پہ سو، لیکن میں نے کہا کیوں لے کے آئے ہو؟ نہیں کہ میں ماں ہوں نا. روتی رہی بیچاری. اینی وے ایسے بڑے لوگ نہیں بنتے. کوئی سونے کا چمچہ لے کر مجھے بتاؤ، کوئی بندہ ماں سوائے بادشاہوں کے، شہزادوں کے، وہ تو پیدا ہی چونکہ محلوں میں ہوتے ہیں، کسی غریب بندے کا کوئی بچہ جو ہے کوئی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہو،
جن حالات سے اور جس ہمبل جو بیگننگ ہے آپ کی جہاں سے شروع کیا, آج کم و بیش وہیں آ کے کھڑے ہو گئے آپ. نہیں, وہ گدا کچھ بہتر ہے, وہ شکستہ حال کمرہ, وہی بیڈ, وہی 4 جوڑے, نہیں, ٹھیک ہے. میں یہ اسی کا خواب دیکھا تھا آپ نے, یہ ایسا ہی بڑا آدمی بننا چاہتے تھے آپ. نہیں تو بڑا آدمی کپڑوں سے بنتا ہے یا جگہ سے بنتا ہے, زمین سے بنتا ہے. علامہ اقبال کے پاس کیا Then you have achieved it. I mean, I have achieved it, everything. میری کو خواہش ہی نہیں ہے کوئی اس طرح کی. I have seen everything. میں نے وہ کچی زمین, وہ گدا, وہ جھونپڑیاں بھی, میں جھونپڑیوں میں بھی سویا ہوں, وہ بھی دیکھی ہیں, اور میں نے پریزیڈنسی بھی دیکھی ہوئی ہے. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی وقت گزارا ہوا ہے, وہاں بھی ڈنر اور لنچ کیا ہوا ہے. جھونپڑی سے محلوں تک کا سفر, بڑے سے بڑا کوئی نواب جو ہے اس ملک کا بتائے کہ جس نے مجھے انوائٹ نہ کیا ہو, جس نے مجھے ڈنر نہ دیا ہو, جس کے ساتھ میں نے کھانا نہ کھایا ہو. کوئی مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق, مسٹر فردوس جمل میرے سامنے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو جاتے تھے, اسی بچے کے سامنے جو زمین پہ سوتا رہا ہے. یہ نہیں ہوتی. ایک تو اللہ کی رحمت ضروری ہے, دوسرا آپ میں ول ہونی چاہیے, کریج ہونی چاہیے, اور پوٹینشل کے ساتھ. اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے, پوٹینشل نہیں ہے, تو ٹکرے نہ مارے. ٹرو. فردوس صاحب, زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے؟ نو, شکر الحمدللہ. نو ریگریٹس. نو شکر الحمدللہ. مجھ پہ جتنا اللہ مہربان رہا ہے شاید کم ہی لوگوں پہ رہا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے سارا, پیرانے پیر دستگیر کی محبت ہے. میں پیروں فقیروں کا ماننے والا بندہ ہوں. میں تو لنگر کھانے والا بندہ ہوں. مزاروں پہ جا کے دار صاحب میں لنگر کھانے چلے جاتا ہوں. 2021 میں آپ کو کینسر ہوا تھا؟ ہاں میرا خیال ہے 2021 میں. اور آپ کے صاحبزادے کی وہ ویڈیوز اور سٹیٹمنٹس بھی میرے پاس ہیں کہ جس وقت آپ کو لے کے وہ ایک ہاسپٹل گئے تھے, مجھے اور ہاسپٹل نے لینے سے انکار کر دیا تھا. کون سے ہاسپٹل میں؟ شوکت خانم. شوکت خانم نے, ان کا پرابلم ہے, وہ ابو 60 نہیں لیتے نا. میں ابو 60 تھا. شوکت خانم کا ان کا کرائٹیریا ہے, اور اس میں بڑی لاجک ہے. میں نے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ابو 60 نہیں لیتے پیشنٹ کینسر کا, تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے دکھ ہوا. پھر جب میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو 60 وہ لیں تو جو ابو 50 ہیں یا 40 ہیں جن کو کینسر ہے, کسی بھی ایک شخص کی جگہ میں نے قبضہ کر لی ہے نا. کیونکہ میں تو اپنی زندگی گزار چکا ہوں. جس نے ابھی 15 20 30 40 سال جس نے گزارنے ہیں, حق تو اس کا ہے کہ اس کو وہ بیڈ ملے. میں تو اگر 70 میں ہوں اور میں اس بیڈ پہ قابض ہو گیا, تو بیچارہ جو 25 سال کا کابل سے یا وہ کوئٹہ سے یا کہیں سے بیچارہ وہ 25 سال کا ایک نوجوان جس کو کینسر ہے, ٹھیک, وہ آیا ہوا ہے, اور اس کے بیڈ پہ ایک 70 سال کا بندہ سویا ہوا ہے. یہ ناجائز. ٹھیک, فیر انف. پھر علاج کے پیسے کس نے دیا؟ علاج کے پیسے اللہ نے دیے, اور کس نے دیے؟ حکومت نے 1 کروڑ دیا آپ کو؟ دیا تھا, مل گیا تھا, خرچ بھی ہو گیا تھا علاج پہ. ٹریٹمنٹ میں نے کیا, اور سارا پیسے سے ہی کیا. میں آج بھی آپ اگر چلے جائیں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں, کو میرا خیال ہے 70 لاکھ کا میں نے وہاں پہ بل پے کیا تھا. چونکہ وہ پیسہ میں نے ٹریٹمنٹ, میرا مطلب وہی کینسر کا جو ہوتا ہے, لیکن میں نے روم لیا تھا باقاعدہ, یعنی وہ پیسہ میں نے وہ یوٹیلائز کیا, اور باقی پیسے ڈاکٹرز کو ٹریٹمنٹ وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ جتنا, وہ کروڑ روپے سے تقریباً 1.5 کروڑ لگا تھا. اس میں 50. اور اس وقت آپ کی فیملی بچے ساتھ تھے؟ وہ ساتھ ہی تھے. علاج میں انہوں نے آپ کو ہاں ساتھ تھے, لیکن بٹ فائنینشلی ساتھ نہیں تھے میرے.